رانا ثناء اللہ خان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میرے بھائی نور عالم خان صاحب نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، اس انتہائی المناک، قابل مذمت اور افسوسناک واقعے کے اوپر میں ان کے جذبات سے، ان کے ایک ایک لفظ سے میں متفق ہوں، اور جن جذبات کا انہوں نے اظہار کیا ہے یہ وہ جذبات ہیں کہ جو آج ہر پاکستانی کے، اس میں پشاور اور لاہور کی کوئی تقسیم نہیں ہے. ہر پاکستانی محب وطن جو ہے وہ اسی طرح سے سوچ بھی رہا ہے اور گلہ بھی ہے اسے، اور یہ سوال بھی ہے اس کا کہ ہمیں آگے جو ہے وہ کس طرح سے بڑھنا چاہیے. میں اپنے بھائی نور عالم خان کے جذبات اور ان کے احساسات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں ان سے اپنی یہ سبمیشن، یہ درخواست ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے جذبات میں جو ہے وہ اس چیز کو بھی شامل کریں. درجنوں واقعات جن کا میں ایک ایک کر کے بھی ذکر کر سکتا ہوں کہ 2005-06 سے لے کے 2015-16 تک ان 10 سالوں میں لاہور میں ہوئے، جس میں ایک ایک واقعہ جو ہے اس میں شہادتوں کا نمبر جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہے. پنجاب اسمبلی کے سامنے جو واقعہ ہوا جس میں پولیس کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے، اس میں ڈی آئی جی لیول سے لے کے کانسٹیبل تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس المناک سانحہ میں جو ہے وہ شہید ہوئے. اور ان واقعات میں بعد میں جو انویسٹیگیشن ہوئی اور بعد میں جو لوگ جو ہے وہ ڈگ آؤٹ ہوئے، پکڑے گئے، ان میں کوئی تقریباً 99% واقعات میں جو خودکش بمبار تھے، خودکش جو وہاں پہ بھیجے گئے، وہ ان میں سے 99% لوگ ایسے تھے جن کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا. اور میں یہ بات کہنی نہیں چاہوں گا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس علاقے سے تھا. وہ پاکستان دشمن تھے، وہ گمراہی کا شکار لوگ تھے، وہ گمراہ ہو کے جو ہے وہ انہیں اس کام کے اوپر جو ہے وہ بھیجا گیا، اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ان ہلاکتوں کا، ان شہادتوں کا جو ہے وہ باعث بنے. پنجاب سے کوئی ایک آواز بھی اگر یہ اٹھی ہو کہ جی آپ ہمیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں، تو میں اس آواز کی مذمت کرتا ہوں. میں ایسی ہر بات کو رد کرتا ہوں کہ جو یہ بات جو ہے یہ پشاور اور لاہور کے درمیان کی جائے، یا پشاور اور راولپنڈی یا اسلام آباد کے درمیان کی جائے. میں اپنے بھائی کی خدمت میں یہ بات بھی پیش کرنی چاہوں گا کہ روزانہ، یعنی یہ بات تو کی جاتی ہے کہ جی جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے اداروں کا، ہماری فورسز کا اور ہماری قوم کا یہ ریزالو نہیں ہے کہ یہ پچھلے دنوں بنوں میں جب ایک تھانے کو
यरगमाल बनाया गया, वहाँ पे तकरीबन कोई 35 के करीब दहशत गर्द थे। उनको आखिर किसी ने गिरफ्तार किया था और उन्हें वहाँ पे रखा गया था। उन्होंने किसी एक जो आदमी वहाँ पे सिक्योरिटी पे था उसकी गलती या लापरवाही की वजह से उन्होंने थाने के लोगों को जो है वो यरगमाल बना दिया। और उसके बाद जो उनके मुतालबात थे, क्या उनके मुतालबात को तस्लीम किया गया? अपने उन बेगुनाह लोगों को जो यरगमाल बनाए गए थे वहाँ पे, उनकी ज़िंदगियों को रिस्क में डाल के उन दहशत गर्दों के ऊपर ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन में जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अफसरों और जवानों ने शहादत का जो है वो नजराना कुर्बानी भी पेश की, लेकिन उन दहशत गर्दों को हलाक किया गया और उनकी शराइत को तस्लीम नहीं किया गया। केपीके की पुलिस जो है, आए दिन ऐसे ऑपरेशन जो है वो हो रहे हैं जिसमें दहशत गर्दों को हलाक भी किया जा रहा है और शहादतों की कुर्बानी भी जो है वो पेश हो रही है। पंजाब में हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जिसमें फौज के अफसर और जवान शामिल हैं, आए रोज़ जो है वो शुहदा के जस्ते खाकी जो है देहातों और शहरों में जो है वो जा रहे हैं और वहाँ पे जो है वो लोग इसी तरह से गम में और उस यानी दुख में जो है वो उसका इजहार करते हैं। लेकिन मैं अपने भाई की ये खिदमत में ये पेश करना चाहूँगा कि कभी भी किसी जगह पे भी मेरे फैसलाबाद, मेरे शहर में जो है वो शुहदा के जस्ते खाकी गए हैं, हम उनके ख़ानदानों से, उनके लवाहकीन से, उनके बेटों, भाइयों, बहनों से हम मिले हैं। किसी में ने कभी भी ये बात ना की है और ना इंशाअल्लाह ताला होगी कि जी ये हमारा इसमें जो है वो क्या कसूर है। हम समझते हैं कि ये एक ऐसा दुख है कि जो हम सब का एक मुश्तरका दुख है। इसमें जिस तरह से मेरे भाई, मेरे सीनियर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, ये इज्तमाई गलती, कौमी गलती ये हुई हैं, ये लैप्सेस हुई हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई ज़रूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशत गर्द जो है वो खुद बन गए। ये एक अलमिया है, अब इसकी मैं तफसील में जो है वो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बात जहाँ पे ये सारी बातें दुरुस्त हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की और मेरे भाई नूर आलम खान साहब ने भी की कि हम में कोताहियाँ भी हैं, हम में लैप्सेस भी हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे है कि हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स, हमारे जवान जो है, रोज़ की ये खबर है, मामूल है, ये रोज़ाना जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो होते हैं। उसमें दहशत गर्दों के ठिकानों को भी जो है वो तबाह किया जाता है, उसमें दहशत गर्दों को गिरफ़्तार और हलाक भी किया जाता है और रोज़ाना जो है वो शहादतों की कुर्बानी जो है वो पेश हो रही है। हमारी फ़ौज के जवान, हमारे रेंजर्स, FC, KPK पुलिस, ये जो है ये कुर्बानियाँ, CTD के लोग जो है ये कुर्बानियाँ जो है ये पेश कर रहे हैं और पूरी कौम का इस बात में जो है वो रिज़ॉल्व है। पूरी कौम जो है इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपने उन जवानों के साथ, उन ऑफिसर्स के साथ, उन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ जो इसमें हरावल दस्ते के तौर पे जो है वो अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कौम जो है वो उनके पुश्त के ऊपर जो है वो खड़ी है। मैं यहाँ पे ये बात भी
جو ہے وہ رکھنی چاہوں گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پالیسی جو ہے وہ حکومت کی کیا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کون ہوتی ہے کہ وہ اس معزز جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پالیسی دے. پالیسی اس معزز پارلیمنٹ نے دینی ہے. یہاں پہ بالکل وزیر اعظم تشریف لائیں گے. جیسے ہی جو ہے یہ اس واقعہ سے متعلق جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ اپنا کنکلوڈ ہو جاتی ہیں. یہاں پہ یقیناً آرمی چیف بھی آئیں گے, ڈی جی ISI بھی آئیں گے, اور اسی طرح سے جس طرح سے آج سے کوئی 6-7 ماہ قبل اس معزز ایوان میں جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو بریفنگ دی گئی, اور اس بریفنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ فائنل ہوئیں. اسے آپ پالیسی کہہ لیں یا اسے وے فارورڈ کہہ لیں, اسی وے فارورڈ کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوگا. کل وزیر دفاع, آرمی چیف, وزیر اعظم, میں بھی ان کے ساتھ تھا, تو ہم سب وہاں پہ جو ہے وہ حاضر ہوئے تھے. اب جو زخمی ہیں ان کی جو ہے وہ تیمارداری کے لیے, اور جو شہداء ہیں ان کی تعزیت کے لیے. تو وہاں پہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں, اور یہ اسی طرح سے جس طرح سے نور عالم خان صاحب نے جو ہے مطالبہ کیا ہے یا انہوں نے حکم فرمایا ہے, اور یقیناً اسی طرح کی بات جو ہے وہ میرے دوسرے بھائی بھی کریں گے. تو یہ یقیناً یہ بات طے ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے یہ ہمیں بھی یہ جو ہے وہ ہدایت دی ہے کہ آپ اس بات کو ایوان کے سامنے رکھیں. میں خود وہاں پہ حاضر ہو کے یہ سارے معاملات کو ہے اس کے متعلق میں بھی پارلیمنٹ سے اور معزز اراکین سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کروں گا, اور اس کے بعد ہماری عسکری قیادت بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرے گی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے گی. ہم نے ہر قیمت پہ انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جو ہے اس کو ہم نے جیتنا ہے. اور وہ ریزالو جو ASP کے واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کے وزیر اعظم نے جو شو کیا تھا, ہمارا ریزالو, ہماری پالیسی آج بھی وہی ہے. آج بھی اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے قائد ہیں. ہم انہی سے جو ہے وہ یہ رہنمائی جو ہے وہ لیتے ہیں. انہوں نے اس وقت اس شخص کو جو پچھلے 126 دن سے جہاں باہر کھڑا ہو کے ان کو گالیاں دے رہا تھا, انہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کی بات کر رہا تھا, انہوں نے خود اسے فون کیا اور اسے کہا کہ جناب آپ تشریف لائیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی پالیسی مرتب کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اس معاملے کو جو ہے وہ پوری قوم متحد ہو کے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہتی ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ لڑنا چاہتی ہے. اور یہ بعد میں یہ پھر ریزالو ہوا, اور پھر اسی طرح سے رد الفساد جو ہے وہ اس کے پیچھے جب پوری قوم کھڑی ہوئی تو ایک دفعہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, یا کم از کم جو ہے وہ اسے اس سطح پہ لے کے آئے کہ جس میں جو ہے وہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا تھا. لیکن اس کے بعد جو پچھلے جو 4 سال گزرے ہیں اس میں پھر جن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ صرف نظر کیا گیا اور جن پالیسیوں کے اوپر عمل کیا گیا, تو اس کا یہ شاخسانہ ہے کہ یہ جو ہے وہ دوبارہ دہشت گردی جو ہے یہ میں کسی روز جو ہے وہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز بھی جو ہے وہ یہاں پہ اس پارلیمنٹ کے معزز ایوان کی جو ہے وہ میز پہ رکھوں گا, اور معزز اراکین کو بھی پیش کروں گا کہ وہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ 2010 کے بعد 13 کے بعد جو ہے کس طرح سے دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ نیچے آئے, اور اس کے بعد ان کا رائز جو ہے وہ 2021 میں جو ہے وہ شروع ہوا, اور اب جو صورتحال ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ وہی ہے جو کہ آج سے 10-12 سال جو ہے وہ پہلے تھی. لیکن پھر بھی اس وقت اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, اس بات کا ذکر ہونا چاہیے. اگر بہت ساری کوتاہیوں میں, بہت ساری غلطیوں میں اگر کوئی بات اچھی ہو رہی ہے تو اس کا ذکر اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو, وہ اور آگے بڑھے.
لوگوں کو اس میں جو ہے وہ اور جو ہے وہ دلچسپی آئے. اس وقت ٹھیک ہے کہ یہ جو بریفنگز ہوئیں ان بریفنگز میں یہ بات کسی حد تک، کیونکہ میں بھی جو ہے وہ ان کا حصہ تھا، یہاں پہ جو معزز اراکین بیٹھے ہیں ان میں بھی بہت سارے دوست جو ہے وہ ان بریفنگز میں موجود تھے. ان میں بریفنگ کے بعد کسی نہ کسی سطح پہ یہ وے فارورڈ یا انڈرسٹینڈنگ، جناب اسپیکر آپ بھی ان کا حصہ تھے، یہ بات کسی نہ کسی حد تک جو ہے یہ بات جو ہے وہ سجائی دی تھی یا یہ وے فارورڈ کے طور پہ کی گئی تھی کہ جی ان لوگوں کو انگیج کیا جائے، ان لوگوں سے جو ہے وہ بات کی جائے. یہ بات بھی ہوئی کہ جی ان کی تعداد جو ہے وہ 7-8 ہزار ہے، ان کے جو فیملیز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ کوئی 25-30 ہزار ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کا کیا قصور ہے، وہ تو دہشت گرد نہیں ہیں. ان لوگوں کو جو لوگ انڈر دی کانسٹیٹیوشن جو قانون کتابیں آئین کتابیں واپس آ کے جو ہے وہ لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ موقع دیا جائے، وہ قانون کے حوالے کریں اپنے آپ کو. تو یہ ایک بات جو میں سمجھ سکا ہوں، اگر اس میں کوئی میری سمجھ میں کوئی کوتاہی ہے تو میں اس کو کریکٹ کرنے کو تیار ہوں، کہ یہ بات ہوئی تھی کہ یہ بات جو ہے یہ کی جائے. یہ پالیسی، یہ سوچ، یہ فیصلہ، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ یہ نیک نیتی سے یہ بات کی گئی ہو اور نیک نیتی سے یہ کوشش کی گئی ہو کہ اس جو ہے وہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کو ایک موقع دیا جائے. لیکن یہ پالیسی، یہ فیصلہ، یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ثابت ہوا. اس کے نتائج جو ہیں وہ آج ہمیں جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہے ہیں. اسی پالیسی کی آڑ میں میں اگر چاہوں تو ایویڈنس کے ساتھ اس وقت کی حکومت کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی چھوڑا جن لوگوں کو سزائے موت کی سزا ہوئی تھی، ان لوگوں کو بھی چھوڑا گیا اس انڈرسٹینڈنگ کو آگے بڑھانے کے لیے. لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ الٹا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس صورتحال سے دوچار کر دیا گیا ہے جس میں کل کا جو ہے یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں دوبارہ سے نئے سرے سے اس بات کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم بھی اس ہاؤس کو اعتماد میں لیں، عسکری قیادت بھی جو ہے وہ اس ہاؤس کو اعتماد میں لے. یقیناً اس میں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس کے اوپر بحث بھی ہونا چاہیے. اور یہ رہنمائی جو ہے، یہ پالیسی جو ہے، یہ حکومت اگر اپنے طور پہ مرتب کرے گی تو جس طرح سے پچھلی حکومت نے جو ہے وہ فاش غلطیاں کی ہیں اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ کل ہونے والی غلطیوں کا ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اب بھی جو ہے وہ اس میں غلطی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس کا احتمال ہے. جب یہ اجتماعی وزڈم، جب یہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بحث کے بعد جو ہے وہ ایک وائز پالیسی کا جو ہے وہ کی رہنمائی کرے گی تو میرا یقین ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہوگی بلکہ وہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. عسکری قیادت بھی یہاں پہ آ کے فیکٹس اینڈ فگر رکھے، جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں اور جہاں پہ غلطی ہوئی ہے اور جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، جن سے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ وزیر دفاع محترم نے کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہمیں ڈسکس کرنے اور اس کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے اور رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. میں جناب اسپیکر یہ جو کل کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، میں اس کے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں یہ میں معزز ایوان کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا اور بعد میں جو میرے معزز جو ممبران ہیں وہ جب بات کریں گے تو اس کے بعد اگر کسی بات کی جو ہے وہ بات جواب کی ضرورت ہوئی یا آپ نے مجھے اجازت دی تو میں پھر دوبارہ عرض کر دوں گا.
یہ واقعہ جو ہے یہ پولیس لائن کی جو مسجد ہے اس سے متعلق سبھی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، بلکہ جب کل ہم وہاں پہ حاضر ہوئے تھے، وہاں پہ گئے تھے، تو اس وقت وہاں پہ بھی جب بریفنگ دی گئی تو ہمارا بھی یہی سوال تھا، وزیر اعظم کا بھی یہی سوال تھا کہ یہ ریڈ زون ٹائپ علاقہ تھا، وہاں پہ اور بھی بہت جو ہے وہ حساس قسم کی جو ہے وہ بلڈنگز اور آفسز ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ لیکن وہاں پہ وہی جو ایریا ہے اس میں تقریباً کوئی 600-700 جو ہے وہ فیملیز بھی وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، وہاں پہ کچھ آفسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ عام لوگوں کو اپنے کام کاج کے لیے جو ہے وہ جانا پڑتا ہے، تو اس لیے وہاں پہ یہ جو آئی جی کے پی کے ہے اس نے اس خدشے کا اظہار کیا۔ باقی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ جیسے ہی یہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے وہ مکمل ہوگی تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ ہم اندازے کی بنیاد کے اوپر کوئی بات جو ہے اسے حتمی طور پہ جو ہے وہ کہنا نہیں چاہتے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فیملیز یہاں پہ یا سولین جو ہے وہ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان میں سے کسی نے جو ہے وہ اس خودکش کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا یہاں تک جو ہے وہ پہنچنے میں۔ تو یہ جس طرح سے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دوران نماز جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے یہ خودکش نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپلوڈ کیا ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے یہ ٹی ٹی پی کا ایک گروپ جو خراسانی گروپ کے نام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، تو اس نے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے۔ اس میں اب تک جو ہے وہ 100 جو ہے وہ شہادتیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور اس میں 3 سویلین ہیں اور 97 جو ہے وہ پولیس کے جوان اور پولیس کے جو ہے وہ آفیسرز ہیں۔ ان شہادتوں میں خدشہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو 216 زخمی زیر علاج ہیں ان میں 27 جو ہیں وہ کریٹیکل ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ زندگی دے، ہماری یہ دعا ہے، لیکن اس میں خدشہ ہے کہ ان شہادتوں میں جو ہے یہ جو ہے اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ جو اپنا ریسکیو آپریشن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، ملبہ جو ہے وہاں سے ہٹایا جا چکا ہے اور اس کو سارے کو جو ہے وہ کلیئر کیا جا چکا ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایک ہی خودکش تھا، اور اس کے جسم کے کچھ حصے اور اس کا سر جو ہے جو ملا ہے، جس کو سیمپل کے لیے جو ہے وہ لیبارٹری جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی کوریج، جیو فینسنگ، یہ سارا عمل جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے یہ مکمل کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے یہ بات کہ یہ خودکش وہاں پہ کس طرح سے پہنچا، کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کے کافی قریب ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز اور انویسٹیگیشن ایجنسی۔ جیسے ہی یہ سارا معاملہ جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے آنے والے 1-2 روز میں، تو اس میں جو ہے وہ دوبارہ اس معزز ایوان کو آگاہ کیا جائے گا، اور اس کے اوپر وزیر اعظم جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیں گے۔ تو میں اسی گزارش کے ساتھ جو ہے میں اپنے تمام معزز بھائیوں سے جو اس کے اوپر بات کرنی چاہتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ ہم سب کے خلاف ہے، یہ 22 کروڑ کی جو قوم جو پاکستان میں بستی ہے، یہ پوری قوم کے اور ملک کے خلاف ہے، یہ کسی شہر یا کسی علاقے کے خلاف اور کسی کے حق میں نہیں ہے۔ یہ اکا دکا آوازیں ہمیشہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ اٹھتی ہیں، جو دوسروں کے لیے جو ہے ان کے جذبات کی جو ہے وہ ان کے جذبات کو جو ہے وہ مجروح کرنے کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے، لیکن یہ آوازیں جو ہیں یہ کسی بھی علاقے یا کسی بھی خطے کی اجتماعی سوچ کو جو ہے وہ ریپریزنٹ نہیں کرتی۔ تو اس لیے میرے اگر کسی بھائی کو اور خاص طور پہ نور عالم خان صاحب کو اگر کسی بھی بات سے جو ہے وہ کوئی ان کو ٹھیس پہنچی ہے، تو میں اپنے طور پہ بھی اور اپنی جماعت کے طور پہ بھی ان سے معذرت خواہ ہوں، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر شہید
جو وہ کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے لیے اس کا دکھ اور اس کا جو ہے اس کا احترام جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ ہمارے کسی بھائی کا ہو، ہمارے جو ہے وہ کسی عزیز کا ہو. تو ہم یہاں پہ موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے جو معزز بھائی اس بارے میں جو رہنمائی دیں گے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. مولانا